ملک میں مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی تمام دن خبریں چلتی رہی ہیں کہ آٹا اب جو چکی کا آٹا ہے وہ 80 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی قیمت کسی صورت اس حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اسٹوڈنٹس اس وقت حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ڈی چوک پر وہ موجود ہیں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف یہ احتجاج چل رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نون پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وزیر جیل خانہ جات ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے۔ فیاض صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اس سب سے پہلے چونکہ وزیر اعظم کے بہت ہی آپ پسندیدہ ترین ترجمان ہیں، تو فیاض صاحب اسٹوڈنٹس کی آواز وزیر اعظم تک پہنچ نہیں پا رہی۔ ڈی چوک پر اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں، پی ایم سی کے خلاف ان کا یہ احتجاج چل رہا ہے۔ یہ آواز اگر آپ کے ذریعے وزیر اعظم صاحب تک پہنچ جائے اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، 5 روز سے بیٹھے ڈی چوک پر سینکڑوں اسٹوڈنٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایشو آپ بتا رہے ہیں وہ تو وفاق سے ریلیونٹ ہے، لیکن جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی مہنگائی کے حوالے سے، تو مہنگائی اس وقت کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد یہ انٹرنیشنل فینامنا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک لہر ہے مہنگائی کی۔ میں صرف 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو چائنا سے امپورٹ کی شپمنٹ ہوتی تھی $400 میں، آج وہ $9,000-10,000 ہزار میں ہو رہی ہے۔ ایک سال کے اندر یہ جو فرق آیا ہے۔ فیاض صاحب، اگر آپ ذرا سا موقع دیں، یہ مہنگائی پر آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، میں سوال بھی آپ سے کرتا ہوں، لیکن یہ جو اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے اس میں آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ فیصل سلطان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، شفقت محمود صاحب کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کی ریچ تو ہے نا اعلیٰ حکام تک؟ اور بھائی جان، یہ وفاق کا معاملہ ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اینکر ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ شفقت محمود صاحب کو لیں، فواد چوہی صاحب کو لیں، وہ آپ کو سارا یہ بتائیں گے۔ آپ نے شروع میں مہنگائی کی ساری بات کی، تو میں نے کہا میں مہنگائی کی کم از کم جو ہے نا آپ کی چینل پروگرام کے ذریعے سے چیز کلیئر کر دوں، وہ میں کرتا ہوں۔ چلیں آپ مہنگائی کیوں قابو نہیں ہو پا رہی ہے، چلیں آپ یہ بتا دیں۔ آٹا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مہنگائی ایک کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد 100 سال بعد طاعون کا مرض آیا تھا 1920-25 کے اندر، اس کے بعد یہ پہلا ایک ایسا کرائسس ہے جو پوری دنیا کے اندر 2.25 سالوں سے آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی جناب آپ کی 80% جو چیزیں ہیں، شاید خود و نوش سے لے کے آپ کے کروڈ آئل سے لے کے جتنے معاملات ہیں، وہ سارے امپورٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور امپورٹ کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک شپمنٹ جو $400 کی ہوتی تھی وہ $10,000 کی ہو چکی ہے۔ اب یہ مہنگائی کا عالم ہے۔ پھر دوسری طرف میں پچھلے 3 دن سے ایک فیکٹ رکھ رہا ہوں، آپ کی جو تیل کی قیمت ہے پچھلے سال سپتمبر میں 2020 میں، ایگزیکٹ 2020 سپتمبر میں $42 فی بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایگزیکٹ اس وقت جو ہے وہ $74 فی بیرل ہے، 80% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کے اندر پچھلے سال سپتمبر میں 103 روپے کا فی لیٹر پیٹرول تھا، آج جو ہے وہ 123 روپے فی لیٹر ہے۔ ٹوٹل 18% کا جناب وہ بوجھ اوپر ڈالا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے۔ کہاں عالمی مارکیٹ کے اندر، عالمی منڈی کے اندر 80% کا اضافہ اور کہاں صرف 18% کا اضافہ۔ اب کم سے کم بوجھ جو ہے وہ صارفین کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ ایک مہنگائی کی لہر ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ باقی جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا دوسرا فینامنا ہے وہ $25 ارب کی جو منی لانڈرنگ کے طرز کے اوپر BCO نہیں سینکڑوں کیسز ہیں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کے، کہ جو اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولوی فضل الرحمان اور یہ سارے ہواری اس وقت لہک اور چہک کے مہنگائی کے کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ والے معاملے پہ ذرا آتے ہیں اب، چونکہ آپ نے 2020 کی بات کی اور کووڈ کو مہنگائی کی وجہ بتایا، تو کووڈ سے پہلے فروری 2020 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1.5 سال آئے ہوئے ہو چکا تھا، اور اس 1.5 سال میں چینی کو 35% بڑھ کے 85 روپے پہ مل رہی تھی، آٹا بھی اس وقت کوئی 30% بڑھ کے 66 روپے پہ مل رہا تھا۔ اس وقت تک کووڈ نہیں آیا تھا فیاض صاحب، تو یہ مہنگائی آپ کی حکومت کے آنے کے 6-7 ماہ بعد شوٹ ہو گئی تھی بالکل۔ اس کا جو آپ بھی سن رہے ہیں، صورتحال یہ تھی کہ جو بارودی سرنگیں انہوں نے بچھائی تھیں، ان کا عالم یہ تھا کہ پہلے 6 مہینے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت عالمی مالیاتی اداروں کو $10 ارب پے کرنے کی پابند تھی۔ اگر خدا نخواستہ وہ پے نہ کرتی تو پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت $450 روپے کی ہونی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی نے اور ریاست نے دیوالیہ ہو جانا تھا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پہلا 1 سال انتھک محنت کر کے جس طرح عالمی سطح کے اوپر اپنے دوست ممالک کے ساتھ رابطے کر کے دورے کر کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا، وہ میری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہے۔ تو جناب ہم نے تو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اور یہ سارے کے سارے قرضے لیے تھے پچھلے آپ کی جناب 40 سال کی حکومتوں نے، اور خصوصاً 10 سال کی جو لوٹ مار ایسوسیشن تھی نا، مساق جمہوریت جو اس کا دور ہے، یہ اس دور کے تھے۔
تو جناب یہ ساری کی ساری مہنگائی، یہ ساری کی ساری جو آپ کی جو ہے نا وہ بے چینی ہے نا معاشی، یہ آپ کے پچھلے ادوار کی دی ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے کووڈ-19 کی طرف سے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ریاست کو سہارا دیا ہوا ہے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے، بڑی حکمت عملی سے، ورنہ ڈالر کی قیمت 450 روپے تک چلی جاتی۔ تو جناب یہ اب سارے کرائسس یہ حکمت عملی ٹیکنیکل ہو یا سادہ ہو، لیکن لوگوں کو تو سستی آٹا، چینی، گھی، پیٹرول یہ سب چاہیے۔ وزیر اعظم نے کئی بار بولا کہ مافیا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مافیا صاحب لوگوں کو چاہیے نا، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے نا، آپ کا فرض بنتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کو ایگزیکٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بالکل، اور فیاض صاحب ہم تو وزیر اعظم کی بات پر بھی ہمیشہ یقین کرتے ہیں نا۔ سوال پوچھا اس کو سن لیا کرو۔ دوسری حال یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھی ہے، آپ پڑھے لکھے اینکر ہیں، آپ کا ادارہ ایک سمجھدار ادارہ ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھیں کہ اگر ملک کے اندر، ریجن کے اندر، عالمی سطح پہ جو کرائسس، جو ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے۔ کتے نے کان کاٹا، کتے کے پیچھے بھاگنا نہیں شروع کرنا، کان کی طرف توجہ دینی ہے کہ کان کٹ گیا ہے، اب اس کے زخم کی جگہ مرہم پٹی کی جائے۔ تو جناب والا لوگوں کو بتائیں کہ یہ حالات اور واقعات پچھلے پونے 2 سال سے کیوں اور اس سے پہلے کے کیوں۔ میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں فیصل، میں تو صرف وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آپ کو وہ بات یاد دلا رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اب میں مافیا کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گا، شوگر کمیشن بناؤں گا، 10 روپے اضافہ ہو گیا چینی کی قیمت میں۔ اس شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد 15 روپے مزید اضافہ ہو گیا، وہ 115 پہ چلی گئی۔ بھائی مافیا مضبوط ہے نا، اس مافیا میں آلے زرداری ہے، آپ کی جناب 30% شوگر ملیں زرداری کی ہے، باقی جناب 20% 25% نواز شریف کے خاندان کی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کی کتنے پرسنٹ ملے تو صرف 2 خاندانوں کی ہے۔ تو جناب والا کہاں سے پھر ان کا مقابلہ کریں؟ ان کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے خلاف جناب FIA کے کیسز چل رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو، یہ چاہتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر گندم کی، چینے کی، آٹے کی، ہر چیز کا بحران ہو۔ پنجاب حکومت پچھلے 3 سالوں سے جناب آٹے کی پریکیورمنٹ اور آٹے کی ریلیز 100% جناب وہ پورے کر رہی ہے، لیکن صرف کی حکومت جان کے کرائسس کریٹ کرتی ہے، آٹے کا بھی، چینی کا بھی، تاکہ پوری پاکستان کے اندر جناب یہ کرائسس پروموٹ ہو۔ کیوں کہ ان کی جو کرپشن کی جو دم ہے اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اداروں نے، عدالتوں نے، اور یہ حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ تو فیصل عوام کیا سمجھے؟ عوام حکومت کو بے بس سمجھے ان مافیاز کے سامنے؟ عوام کو میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے نا، عوام کیا سمجھے ارباب جہانگیر صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں تو تھکے جاؤں آپ پہ، عوام کو میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے نا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ جو یہاں پہ جناب آپ کا ادارہ جو ہے نا اس کا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں۔ عمران خان صاحب تو منی لانڈرنگ تو نہیں کر رہے نا جی، لیکن فیاض صاحب یہ اب کسی 1000 ارب ڈالر کی کسی غریب اور بھوکے پیٹ کا یہ ان فیکٹس اور فگرز کے اور سمجھانے سے کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس کی سمجھ آ جائے گی بات؟ ہاں، باتیں تو یہ بات جو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب یہ 70 سال کی لگائی ہوئی جناب 3 سالوں میں دانتوں سے کھول رہے ہیں نا۔ یہ 70 سال کی جناب جتنی معاشی جناب یہ آپ کی کرائسس ہے، یہ 3 سالوں کے اندر، پھر وہ بھی کووڈ-19 کے آ جانے کے باوجود اور پھر مافیا کی تمام حرکتوں کے باوجود لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، صحیح، لگے ہوئے، اور اس مافیا کا احتساب آپ کے دور میں ہو رہا ہے، نیب کی ریکارڈ ریکوریز ہو رہی ہیں، کچھ 550 ارب ریکور ہوا ہے، لیکن یہ جتنے بھی نام آپ نے لیے ان میں سے کسی سے کچھ ریکور نہیں ہوا، تو پھر اس احتساب کی کارکردگی کو کیسے ہم سمجھیں؟ اس سے بھی ہوگا، بکرے کی بات کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو دار کے نیچے آئے گی۔ ابھی تو لندن کے اکاؤنٹ ڈی فریز ہوئے ہیں۔ سنو اور بات بھائی تسلی سے بریکیں لگاؤ، آپ تو اس طرح بھاگے جا رہے ہو جیسے پتہ نہیں کون سے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ابھی سن لو، میں بھی بتاتا ہوں اس کو جی بھائی جان، ہمارا کام ہے پروسیکیوشن کے لیے صاف ستھرا ماحول دینا، حکومت کا کام، PTI کا کام، وزیر اعظم صاحب کا کام، وہ ہم نے دیا۔ اب فیصلے جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب تو نہیں کر رہے نا، عدالتوں نے کرنے ہیں۔ اب عدالتی سسٹم کے اندر اگر کوئی فالٹ ہے، صاحب کی عدالت، سیشن کی عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ نہیں ہے سزائیں دے رہی ان کو، تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عثمان بزدار صاحب کا یا عمران خان صاحب کا کیا قصور؟ آپ کا کیا قصور؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔